الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، وتدلوا بہا، اور نہ لے جاؤ ان کا مقدمہ، الی الحکام، حکام کے پاس، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، وتدلوا بہا، اور نہ لے جاؤ ان کا مقدمہ، الی الحکام، حکام کے پاس، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے اموال کا ایک حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ربیعہ بن عبدان حضرمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امرؤ القیس پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری زمین غصب کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی کو فرمایا، تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، گواہ تو نہیں ہیں۔ تو فرمایا، امرؤ القیس کی قسم پر اب فیصلہ ہوگا۔ یہ سن کر امرؤ القیس قسم کھانے پر تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں ملو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ آخِرِہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ربیعہ بن عبدان حضرمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امرؤ القیس پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری زمین غصب کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی کو فرمایا، تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، گواہ تو نہیں ہیں۔ تو فرمایا، امرؤ القیس کی قسم پر اب فیصلہ ہوگا۔ یہ سن کر امرؤ القیس قسم کھانے پر تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں ملو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ آخِرِہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا سے مراد باطل طریقے سے مال کو لینا ہے، لیکن چونکہ مال میں مقصود اعظم کھانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اکل یعنی کھانے کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ لا تاکلوا سے مراد ہے مال باطل طریقے سے لینا، لیکن چونکہ مال میں مقصود اعظم کھانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اکل یعنی کھانے کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ بینکم بالباطل، مال باطل طریقے سے کھانا، یہ کئی صورتوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، مال پر جھوٹا دعویٰ کر دینا۔ نمبر 2، مال کے متعلق جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 3، مال غصب کرنا، لوٹنا۔ چرانا یا خیانت کرنا۔ نمبر 4، جوئے سے مال لینا اور اس کے علاوہ دیگر عقود فاسدہ۔ بینکم بالباطل، مال کو باطل طریقے سے کھانا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مال پر جھوٹا دعویٰ کر دینا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال کے متعلق جھوٹی قسم کھانا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال غصب کرنا، لوٹنا، چرانا یا خیانت کرنا۔ اور چوتھی صورت ہے جوئے سے مال لینا اور اس کے علاوہ دیگر عقود فاسدہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مطلب یہ ہے کہ ان اموال کا مقدمہ حکام تک نہ لے جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کے ذمہ مال ہو، مدعی کے پاس گواہ نہ ہو، حاکم کے پاس معاملہ جائے تو یہ شخص جھوٹی قسم کھا کر وہ مال ہڑپ کر جائے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، مطلب ہے ان اموال کا مقدمہ حکام تک نہ لے جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کے ذمہ مال ہو، مدعی کے پاس گواہ نہ ہو، حاکم کے پاس معاملہ جائے تو یہ شخص جھوٹی قسم کھا کر وہ مال ہڑپ کر جائے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اسم سے مراد ہے جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کھانا، مطلب ہے تاکہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کے ساتھ لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اسم سے مراد ہے جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کھانا، مطلب ہے تاکہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کے ساتھ لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم اس معاملے میں حق پر نہیں ہو۔ حکام تو نہیں جانتے، وہ تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مطلب ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم اس معاملے میں حق پر نہیں ہو، حکام تو نہیں جانتے، وہ تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اگر حاکم شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے اور مدعی یا مدعا علیہ میں سے کسی کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو اس کو اجر ملے گا اگرچہ وہ فیصلہ فی نفسہ ہی غلط ہو۔ نمبر دو، قاضی کے فیصلہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اگر حاکم شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے اور مدعی یا مدعا علیہ میں سے کسی کی طرف میلان نہ ہو تو اس کو اجر ملے گا اگرچہ وہ فیصلہ فی نفسہ ہی غلط ہو۔ نمبر دو، قاضی کے فیصلہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا۔